بتائیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہارنے کے بعد نمرود کا کیا انجام ہوا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی جہاں اپنے خاص بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو وہیں انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے تو وہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزارا ہے۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھا۔ اس حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان بھی بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار امتحانوں اور آزمائشوں سے گزارا، لیکن جب وہ ثابت قدم رہے اور ہر امتحان میں سرخرو ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو ہم نے اپنے چینل پر سلسلہ وار اقصاد کی صورت میں پیش کیا اور ان کی زندگی کے اہم حالات کو زیر بحث لایا۔ لیکن اس سلسلے کے دوران ہم نے نمرود کا قصہ ادھورا چھوڑ دیا تھا تاکہ ہمارے ناظرین کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دیگر واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب اس سلسلے کی سب سے آخری قسط میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ناظرین کو نمرود ملعون کے انجام سے بھی آگاہ کر دیں، کیونکہ اس کے عبرتناک انجام کے ذکر کے بغیر یہ قصہ ادھورا ہے۔ جہاں اس قصے میں صبر و استقامت کا درس عظیم ہے تو وہیں نمرود کا انجام عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں، ابراہیم نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نمرود ملعون کا ذکر کیا ہے کہ اس نے کیسے سرکشی کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لڑائی کی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں اور غرور و تکبر کا شکار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس حد تک آگے نکل گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ وہ ناانصافی سے کام لیتا، اپنی رعایا پر ظلم کرتا اور انہیں بتوں کی پوجا پر مجبور کرتا۔ مختصر یہ کہ اس نے آخرت کی بجائے دنیا کے مال و دولت کو اہمیت دی۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ دنیا میں کل 4 ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں، جبکہ کافر بادشاہوں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں۔ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن قنیان بن سام بن نوح تھا، لیکن اہل علم کے نزدیک اس کے سلسلہ نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ اس جابر بادشاہ نے سب سے پہلے شاہی تاج بنوا کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ اس کے دربار میں نجومی اس کے زیادہ قریب تھے اور وہ ان پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ ناظرین، نمرود نے پوری دنیا پر مسلسل 400 سال تک حکومت کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے جہالت اور گمراہی سے کام لیا اور اپنی نافرمانیوں پر قائم رہا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی اور لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل بابل کے بتوں کو توڑا تو انہیں اس جرم کی سزا میں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ نمرود کے حکم پر جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے خلیل کی مدد کی اور انہیں آتش نمرود سے محفوظ رکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آتش نمرود سے بحفاظت باہر آ گئے تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو مناظرے کی دعوت دی۔ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے خلیل اور نمرود کی پہلی ملاقات مناظرے پر ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نمرود نے 2 قیدی منگا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا، دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جس کو چاہوں نہیں مارتا۔ نمرود کی یہ حرکت دیکھ کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل پر نمرود چکرا گیا اور لاجواب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو مخاطب کر کہا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو تمہارا دعویٰ غلط ہو گیا اور حقیقت یہی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تم تو اس قدر بے بس ہو کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب نمرود نے خود کو لاجواب دیکھا تو مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا
اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جب نمرود ملعون مناظرے میں ناکام ہوا تو وہ اوچھی حرکتوں پر اتر آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں غلے کا کنٹرول بادشاہ کے پاس ہوتا تھا، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حصے کا غلہ لینے نمرود کے پاس گئے تو اس نے آپ علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال میں آپ جب گھر کے قریب پہنچے تو اناج کے خالی بوروں میں اس نیت سے مٹی بھر لی کہ جب گھر کے قریب پہنچوں گا تو وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے گھر پہنچ کر مٹی سے بھرے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ جب جاگے تو حضرت سارہ علیہ السلام کھانا تیار کر چکے تھے۔ کھانا سامنے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے بتایا یہ اسی اناج سے تیار کیا ہے جو آپ بوریوں میں لائے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ نمرود کی جانب سے تنگ کرنے کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کافر کو دین حق کی دعوت دیتے رہتے اور وہ انکار کرتا رہتا۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس نمرود بن کنعان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس مشرک کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی سرکشی پر بضد رہا۔ اسی طرح اس فرشتے نے نمرود ملعون کو 3 بار راہ حق کی طرف بلایا، لیکن اس کے دل پر کفر کی مہر لگ چکی تھی اور وہ منکر ہی رہا۔ نمرود کے بار بار انکار پر فرشتے نے اس سے کہا اچھا پھر تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر تیار کر کے آتا ہوں۔ جب فرشتے نے نمرود کو یہ کہا تو وہ بدبخت اس پر راضی ہو گیا اور دنیا بھر سے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ آسمان پر مچھروں کا ایک لشکر بادلوں کی طرح چھا گیا جو تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرودیوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے نمرود کے لشکروں میں افراتفری پھیل گئی اور تھوڑی دیر میں ہی مچھر اس لشکر کا گوشت پوشت سب کھا گئے اور ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ گئے۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ یہ مچھر نمرود ملعون کا دماغ چاٹتا رہتا اور مرتے دم تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا اور اسی مچھر کی وجہ سے اس کی ہلاکت بھی ہوئی۔ جب مچھر اس کے دماغ میں گھومتا تو وہ اپنے سر پر جوتے مرواتا جس سے مچھر کچھ دیر رک جاتا۔ جیسے ہی اس کے سر میں جوتے پڑنا رکتے وہ پھر سے اس کے دماغ کو چاٹنے لگ جاتا، یہاں تک کہ نمرود ملعون اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا۔ اس کے شب و روز ایسے ہی گزرنے لگے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو ظلم کے مقابلے میں استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے متاثر ہو کر شاعر اقبال حضرت محمد علامہ اقبال نے لکھا ہے آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس کے ساتھ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔